بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدی صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، حضور صاحب سجادہ جانشین تاجدار سنت حضرت علامہ مولانا عبدالغنی محمد عتیق میاں قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے حکم و ہدایات کے مطابق آج میں اس کیمپ میں ایک عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، اور حضور نے فرمایا ہے حضور صاحب سجادہ میں کہ آپ حقوق والدین یہ بیان کریں۔ آج انشاءاللہ کل حضرت بلفظ نفیس خود اپنے ملفوظات گرامی اور ارشاد عالیہ سے ہمیں نوازیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم والدین کے مقامات، ان کی فضیلت اور ان کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں والدین کا کتنا اونچا مقام ہے، اسلام نے والدین کے بارے میں کیا احکامات اتارے ہیں، رسول نے ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ کے تعلق سے کیسے ضروری اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ اے انسانوں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ تو اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ نعمت کے مقابلے میں آپ شکر ادا کریں، جو بھی نعمت جس سے بھی ملے اس کی شکر گزاری کریں گے۔ اب اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکریہ کی ابتدا جو ہے وہ بندوں سے ہوگی۔ اگر آپ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ اس بات کا اشاریہ ہے، اس بات کی نشانی و علامت ہے کہ آپ اللہ کے بھی شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار نے بندوں کے شکریہ کو اللہ کے شکریہ کے ساتھ ملا دیا۔ اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکر گزار بندہ ہے، تو دیکھو کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا طریقہ اپنا رہا ہے۔ تو شکر گزاری سب کی کرنا ہے، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، ماں باپ کی بھی، استاد کی بھی، لیکن طریقے الگ الگ ہیں۔ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اسے ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اسے مالک حقیقی، خالق حقیقی جانو، اسے مختار جانو۔ حقیقی ہمارے وجود کا سبب وہی ہے، یہ اس کی شکر گزاری، اس کی نعمتوں پر آپ جو ہے اس کی تعظیم بجا لاؤ۔ رسول کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے۔ وہ جن سے محبت رکھتے ہیں ان سے آپ بھی محبت کیجیے،
رسول کی نظر میں جو لوگ مبغوض ہیں، جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، انہیں آپ بھی ناپسند کیجیے۔ یہ رسول کی بارگاہ میں شکر گزاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے مقام کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کیا، اور جب بندوں کی باری آتی ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد کس کا سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہے، کون ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اللہ رسول کے بعد، تو پھر قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا تمہارے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نرمی کا برتاؤ کرو، محبت کا برتاؤ کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے حقوق کا کیا ہے، اور اس کو جب آگے فرمایا تو کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر کوئی بات تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ ماں باپ سے اف تک، یعنی اف تک کو منع کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کو برا بھلا کہنا یا انہیں جھڑکنا، ولا تنہرہما، جھڑک کے بات مت کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو عمدہ بات کرو، محبت والی بات کرو، عزت والی بات کرو، نرمی سے بات کرو، اور ان کے لیے اپنے کرم اور رحم کے پروں کو بچھا دو۔ بہت ہی واضح طور پر، تفصیلی طور پر قرآن نے ماں باپ کے اس مرتبے کو بیان کیا ہے۔ آج دیکھیے آپ، معاشرے میں ہم بااخلاق بننا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، تو دوستوں سے، باہر کے لوگوں سے بڑے خوش اخلاقی سے ہم پیش آتے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن جب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی جانب محبت سے دیکھتی ہے، شفقت سے دیکھتی ہے، تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں، تو حضور نے فرمایا اللہ وسیع ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ ہر بار حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دوا ہو، کوئی بھی دعا ہو، وہ ایسی نہیں ہے کہ تمام مصیبتیں آپ سے دور کر دے۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پریشانیاں آئیں گی، یہاں خوشیاں بھی ملیں گی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ میرا مصیبتوں سے سابقہ پڑتا ہے، کبھی کوئی خوشی نہیں ملی، اور کوئی گھر ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیشہ خوشیاں ملیں، کبھی غم نہ ملے۔ کوئی ایسی دوا نہیں بنی ہے یا دعا نہیں ملی ہے کہ آپ گھر پہ لکھ دیجئے یا رکھ دیجئے، اس کے بعد کبھی یہاں سے جنازہ نہ اٹھے، یا کبھی جو ہے یہاں ولادتیں نہ ہوں۔ جس گھر میں شہنائیاں بجتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، وہاں ماتم بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ دستور ہے، اور اس کا سابقہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں۔ تو یہ تو ذہن سے نکال دیجئے کہ کبھی پریشانیوں سے سابقہ نہیں ہوگا، یہ کبھی مصیبتیں آئیں گی نہیں، آئیں گی، لیکن اسلام آپ کو بتائے گا کہ مصیبت میں کیا کرنا ہے اور نعمت میں کیا کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہی فرق ہے ہمارا اور دیگر مذاہب میں، کہ یہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، ہر چیز میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، درمیانی چیز۔ تو اگر خوشی ملے تو ہمارا قرآن کہتا ہے اور ہماری حدیث میں حضور نے فرمایا اگر خوشی ملے، آپ کو نعمت ملے، انعام ملے، تو تکبر نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ شکر گزاری کریں۔ تو مومن کا ایک ہتھیار کیا ہوا؟ شکر گزاری۔ اور اگر کبھی پریشانی سے سابقہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے،
تو اس میں جو ہے شکایت نہیں کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و حدیث کہتی ہے کہ اس میں آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ اسلام کا پہلا فلسفہ کیا ہے؟ شکر، اور دوسرا کیا ہے؟ صبر۔ یہ دونوں ہتھیار ہیں، اگر یہ ہمارے پاس مضبوط ہیں تو کبھی بھی ہم ہاریں گے نہیں، شکستہ نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ مایوسی آدمی کا مقدر کب بنتی ہے؟ جب ان میں سے کوئی ایک چیز اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو شکر کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ نے سنا شکر کا تعلق بندوں سے بھی۔ اگر آپ کے کوئی بھی کام آیا، کسی نے بھی آپ کے پاس ساتھ احسان کیا تو آپ اس کی شکر گزاری کریں گے۔ اب سب سے کرم کرنے والی، سب سے جو ہے آپ پر احسان کرنے والی ذات جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کی ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے وجود کا سبب ہے، آپ کے وجود کا سبب ہے، اس دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ جتنی قربانی اولاد کے لیے دے دیتے ہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ دریافت کیا کہ اگر میں خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر لاؤں اور طواف کرواؤں اپنے کندھے پر، اس وقت مناسک حج کراؤں تو کیا میں ان کا حق ادا کر دوں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی تو تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا جو 9 ماہ تمہیں لے کر اس نے چکر کاٹے ہیں، جو 9 ماہ پیٹ کے اندر، شکم کے اندر تم رہے ہو۔ اگر تم خراسان سے تم دور دراز مقام سے آؤ، کعبے کا طواف بھی انہیں کرا دو، مناسک حج بھی ادا کرا دو، تو 9 ماہ کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر پاؤ۔ اتنا بڑا مقام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ بندوں کے تعلق سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر رویہ اختیار کروں، کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ امک کا، پہلا نمبر جو ہے آپ کی والدہ کا ہے۔ پھر یہی سوال کیا گیا تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا امک کا، تمہاری والدہ کا ہے۔ تیسری بار پھر سوال کیا اس صحابی نے، تو تیسری بار بھی جواب کیا ملا؟ امک کا، تمہاری والدہ کا۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو سرکار نے فرمایا ابو کا، اب آپ کے باپ کا ہے۔ اس حدیث سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 حصے ماں کے حق باپ کے مقابلے میں زائد ہیں، کیونکہ حضور نے 3 بار جواب دیا امک کا، امک کا، امک کا، اور چوتھی مرتبہ میں کہا ابو کا، اب آپ کے باپ کا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، بیٹی کے لیے جو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ اس کی والدہ نے دی ہیں، اس کی والدہ نے۔ آپ کے جتنے بھی سگے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی کامیابی پر خوش ہو بھی سکتے ہیں اور نہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ترقی حاصل کر رہے ہیں، عہدہ پا رہے ہیں، منصب پا رہے ہیں، خوشحال زندگی جی رہے ہیں، تو آپ کے سگے رشتہ دار جو ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ خوش بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سے جو ہیں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ لیکن واحد ماں باپ کی ذات ایسی ہے کہ بیٹا اولاد کتنی ترقی کرے لیکن انہیں خوشی ملے گی، کبھی وہ آپ سے حسد نہیں کریں گے، کبھی جلیں گے نہیں۔ ہر ماں باپ کی تمنا یہ ہوا کرتی ہے کہ بیٹا ان سے آگے نکل جائے، ان کی اولاد اس سے زیادہ مقام پائے، اور اسی کے لیے جو ہے بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اچھی زندگی مہیا کرنے کے لیے باپ کتنی کوششیں کرتا ہے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے پڑھانے کے لیے، یہاں تک کہ بعض ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جائز اور ناجائز کو بھی نہیں دیکھتے۔ بہت سے شرعی گناہ جو ہے صرف اولاد کی خاطر کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیے کیوں؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے بہت سے لوگ، بلکہ اولاد کے لیے،
یہ پتہ لگتا ہے کہ رحمت اللہ نے ماں باپ کے دل میں جو ڈالی ہے اولاد کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی لیے سب سے بڑا مقام جو ہے اللہ اور رسول کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے اور احادیث نبویہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے ماں باپ کا۔ اور بڑے واضح الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا فلا تقل لہما اف، کوئی بھی بات کہہ دیں، وہ کوئی بھی بات آپ سے کہہ دیں لیکن اس کے جواب میں اف نہیں کہیں گے آپ۔ ایک حدیث میں تو یہ آیا جس نے ماں باپ کو پایا، بڑی حیرت کی بات ہے، رغم انفہ۔ جب حدیثیں پڑھیے اور آج جو معاشرے میں ہم ماں باپ کی بے عزتی دیکھ رہے ہیں، ان کا احترام نہیں ہو رہا ہے، لڑکے جو ہے اولاد جو ہے وہ بیویوں کہنے میں آ کر جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، بعض گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، کھانے کو نہیں دے رہے ہیں، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حدیث میں کتنی تاکید آئی ہے۔ ایک تو یہ آیا حدیث میں کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور اس کے بعد بھی وہ جنتی نہیں ہو سکا، بڑی حیرت ہے، رغم انفہ، کہ وہ خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی وہ نامراد ہو کہ ماں باپ جیسی نعمت اسے ملی اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا حضور نے ہما جنتک و ہما نارک۔ دیکھیے جس طرح آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت جو ہے وہ تمہارے ماں باپ کے یعنی ماؤں کے قدم کے نیچے ہے۔ قدم کے نیچے مطلب کیا ہے؟ یعنی انہیں راضی کرنا ہے، انہیں خوش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تو اس خدمت سے رب راضی ہوگا، رب خوش ہوگا، تو اس کے بدلے میں آپ جنت ملے گی، یعنی یہی اعمال جو ہیں آپ کے جنتی ہونے کا سبب بنے گی۔ اور اس حدیث کو واضح طور پر دونوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، کہ ماں باپ اولاد کے حق میں جنت بھی ہیں اور ماں باپ جو ہیں اولاد کے حق میں جو ہیں وہ جہنم بھی۔ عرض کیا گیا کہ جنت کس طرح ہے اور جہنم کس طرح ہے، تو فرمایا ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہے، آپ جنتی ہیں، اور ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ کس چیز میں ہم راضی کریں۔ اگر ماں باپ خلاف شرع کام کا حکم دیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کہہ رہے نماز مت پڑھو تو کیا ان کی پیروی کریں گے یا اللہ کا حکم مانیں گے؟ ماں باپ کوئی سودی کاروبار کی طرف آپ کو رغبت دے رہے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس تعلق سے آپ ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کیا ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کسی لیول کا ہے، کتنا ہی قریبی ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شراب پی لو، نہیں پئیں گے آپ، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے باپ نے یہ کہا تو آپ نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی معصیت۔ اب اگر آپ باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ماں کی بات نہیں مان رہے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حکم دینے والے گناہ گار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جائز کام کا آپ کے ماں باپ حکم دیں تو آپ اس کی پیروی کریں۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے عمل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ماں باپ گناہ گار ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں نماز کا حکم دے رہے ہیں، وہ فلاں کام کر رہے ہیں، تو پلٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی تو ایسا کر رہے ہو۔ دیکھیے ہر ایک کو اپنے حساب اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ہر ایک کو۔ خطا بزرگاں گرفتن خطا است، یہ صوفیوں کا مقولہ ہے، بہت ہی سٹیک ہے کہ بڑوں کی غلطیاں پکڑنا بھی غلطی ہے۔ اگر ہم ہر ایک کی غلطی پکڑنے لگیں اور خامیوں پہ نظر کرنے لگیں تو معاشرہ تہو والا ہو جائے گا اور ہمیں جواز کا پہلو مل جائے گا، فلاں نے ایسا کیا تو ہمارے لیے بھی راستہ مل جائے۔ نہیں، یہ نہیں، فلاں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، قبر میں اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر شخص سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو ماں باپ کا عمل کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کی زندگی کا کیا ہے، وہ اطاعت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، تو آپ حسن سلوک کے ساتھ ادباً پیش تو کر سکتے ہیں شریعت، لیکن ان کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی حسن سلوک کریں گے، آپ یاد رکھیے گا۔ وہ ان کا کفر ان کی ذات کے ساتھ ہے، ان کی بے عملی ان کی ذات کے ساتھ ہے، ان کی بدعملی ان کے ساتھ ہے۔ بیٹے کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو تنبیہ کر کے ان کی دل شکنی کرے یا انہیں آڑ دلائے کسی گناہ پر کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا۔ نہیں، آپ پیار محبت سے جو دعوت عام انسانوں کو دیتے ہیں وہ دعوت باپ والدین کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ کوئی خلاف شرع کام کر رہے ہیں، لیکن اتنے طریقے سے کہیں گے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ آج کل جو طریقہ ہوتا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اگر ہمیں ذرا سی بھی بات، اور ہم ذرا دیندار ہوتے ہیں یا ابھی جمعے کے نمازی ہوں، اور کوئی ہمیں غلط بات نظر آ گئی تو فوراً ٹوک دیتے ہیں اور سب کے سامنے اس کی عزت نفس کو نہیں دیکھتے، جبکہ اصلاح کرنے کا طریقہ خاموشی کے ساتھ نہیں بلکہ تنہائی میں آپ کیجیے۔ ایک پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے منسوب ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہے ہیں، اور وہ آدمی جو ہیں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور وضو کے اندر ان کی خرابیاں ہیں، وضو ہو نہیں رہا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ڈائریکٹ کہیں گے اس سے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، یہ خراب ہے، تو ان کی عزت نفس بات آئے گی، یہ بے عزتی محسوس کریں گے، دل شکنی ہو۔ تو دیکھ کتنا اچھا طریقہ اصلاح کا انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے ان بزرگ سے کہا، بوڑھے شخص سے کہا کہ میاں ذرا ہمارا جو ہے وضو دیکھ لیجیے، ہم دونوں کا کس کا صحیح ہے۔ خود بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، اور آپ فیصلہ کر دیجیے، آپ دیکھیے کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ امام حسن امام حسین دونوں بچے ہیں، دونوں نے وضو کیا اور سنت طریقے وضو کیا۔ ان بوڑھے شخص کو معلوم ہو گیا کہ ان کے وضو بالکل صحیح ہے، وضو میں غلطی میری تھی۔ تو دیکھیے اصلاح بھی ہو گئی، اور جو ہے اس کی جو ہے عزت نفس آپ کی رہے۔ امام صاحب سے اگر ذرا سی بھول چک ہو جائے تو نمازی کے سامنے آدمی بے عزتی کرنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا، بھائی وہ بھی تو انسان ہے، اس سے ہی بھول ہو سکتی ہے۔ ہاں آپ کی واقعی اصلاح کی نظر ہے اور ان میں چوک ہو رہی ہے تو آپ حجرے میں جائیے، خاموشی سے کیجیے، اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ آپ کی نیت جو ہے وہ اصلاح کی ہے یا بے عزتی۔ عام لوگوں کو یا عام مقتدیوں کو ہم جو ہے سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، تو سب کے سامنے اس کی جو عرفی حیثیت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان کی ایک عرفی حیثیت ہوتی ہے، سماجی حیثیت ہوتی ہے، ہر انسان ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے، اور اس کا شریعت نے خیال رکھا ہے کہ اس کی عرفی حیثیت کیا ہے، اس کے اصلاح کے طریقے کیا ہیں۔ تو اصلاح اگر صحیح طریقے سے ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ تحکیماً آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اس سے دل شکنی ہوگی، اس کے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اپنی بات منوانے کی کوشش مت کیجیے۔ آج ہمارے یہاں جو ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں بہت سے مبلغ پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے خطیب پیدا ہو گئے ہیں، وہ اپنی بات منوانے پہ زور کرتے ہیں اور بڑی سختی سے پیش آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہاف آستین کوئی پہنا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے برسر عام سختی سے کہہ دیا بھائی وہاں نماز نہیں ہوئی، اور سب کو پتہ لگ گیا، تو اس سے جو ہے اس کی دل شکنی ہوئی۔ آپ خاموشی کے ساتھ سمجھا دیتے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ فل آستین پہن گئے، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ نماز ہی نہیں ہو، لیکن وہ سب درجے برابر کے سمجھتا ہے جو عام آدمی ہوتا ہے۔ ممانعت کے درجے ہوا کرتے ہیں، شراب پینا بھی منع ہے اور مسجد میں بایاں قدم داخل کرنا بھی منع ہے، لیکن دونوں ایک حیثیت کے نہیں ہیں۔ منع تو ہے، لیکن اگر آپ داخل کر لیں گے بایاں قدم تو ایک گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر شراب پی لی تو گناہ ہو۔ تو اگر آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو آپ پر حق کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ کیا ہے؟ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ کس سے فرمایا؟ رسول سے فرمایا کہ اے رسول آپ نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں کہ اپنی بات منوائیں۔ یا یہ رسول بلغ ما انزل من ربک، اے رسول جو اللہ کے پاس سے آپ کے اوپر نازل ہو گئی ہے اسے پہنچا دیجیے۔ عمل کرنا یا اسے ماننا یا منوانا یا ہدایت دینا یہ رب کا کام ہے،
تو اگر ہم یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی بات آپ پہنچا دیجیے۔ کہیں بھی کوئی کسی اور فرقے کا ہے، وہ ضد کر رہا ہے نہیں یہی ہونا چاہیے، آپ نے کہا دلائل کے ساتھ ہماری یہ بات ثابت ہے، یہ سنت سے ہے، یہ ہم نے پہنچا دی، آپ نہ مانو یہ آپ کی مرضی، اس پہ ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجادلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں اسے کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن بعض طبقوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بات نہیں مانی تمہاری بے عزتی ہو۔ جب رسول کا منصب سے پہنچانا ہے تو علماء کا منصب منوانا کیسے ہو جائے گا؟ امتیوں کا منوانا کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے رسول کا منصب کیا ہے؟ پہنچانا ہے، سمجھانا ہے۔ اور قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے اردو سمجھے، آپ بلائیے بندوں کو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کس طرح بلائیں گے؟ حکمت کے ساتھ بلائیے، اور کیا کے ساتھ بلائیے؟ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ لیکن جہاں سختی آ جاتی ہے وہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بڑوں کے اندر کوئی بھی کمی نظر آ رہی ہے تو بڑے حسن سلوک کے ساتھ آپ بات کو پہنچا دیجیے۔ جیسے ابھی دیکھا آپ نے طرز عمل امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ان بوڑھے شخص کا وضو بھی صحیح کرا دیا اور ان کو احساس بھی نہیں دلایا اس بات کا کہ آپ کا وضو غلط ہے۔ تو یہ ایک بہت بہتر واقعہ ہمارے سامنے نظیر ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر ہمارے بڑوں سے کوئی خامی ہو رہی ہے تو چھوٹے ایک دم ان کی جو گلا نہ پکڑ لیں، گریبان نہ پکڑ لیں، سر عام اسے ذلیل نہ کریں۔ یہ حکم ماں باپ پر بھی آتا ہے، یہ حکم استادوں پر بھی آتا ہے، جتنے بھی بڑے ہیں۔ تو یہ جو مقولہ ہے میں اس پہ کبھی گہرائی سے سوچتا ہوں، بہت اچھا مقولہ ہے کہ خطا بزرگاں گرفتن خطا است، بڑوں کی غلطیاں پکڑنا بھی غلطی ہے۔ اور یاد رکھیے غلطی سب سے صادر ہوتی ہے، کوئی بری نہیں ہے۔ لیکن آپ جو ہے بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے ان کی نگاہ غلطی پر جاتی ہے، خوبیوں پہ نہیں جاتی ہے، جبکہ شرعی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا طریقہ کہ خوبیوں کو دیکھو اور جو ہے جو برائیاں ہیں، جو کمیاں اس سے نظر انداز کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ وہ یہ اپنے ماننے والوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ انسان کے اندر کمیاں بھی ہیں، ہر ایک کے اندر خوبیاں بھی ہیں، تو زیادہ فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ زیادہ توجہ کس پہ ہونا چاہیے؟ کیا پہ ہونا چاہیے؟ خوبیوں پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیوی کے پیچھے پڑ گئے اور کمیاں ہی کمیاں دیکھنے لگے تو آخر میں نوبت طلاق کی آئے گی۔ لیکن کمیوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کمیاں صرف نظر کیجیے، خوبیاں دیکھیے اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں۔ اگر اسی طرح باپ کا طریقہ باپ بیٹے میں خامیاں دیکھنے لگے تو جھگڑے ہوئے، بیٹا جو ہے باپ میں خامیاں دیکھنے لگے، شاگرد استاد میں خامیاں دیکھنے لگے، استاد شاگردوں میں خامیاں دیکھنے لگے، تو خامیوں پہ نظر مت کیجیے، انہیں صرف نظر کیجیے، ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ نظر اور فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے خوبی۔ تو اس میں واقعی میں یہ لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ امتی کچھ لوگ تھے ساتھ، تو ایک کتا مرا ہوا تھا، اس کی بو آ رہی تھی، تو کسی کی زبان سے یہ نکلا اس کی بدبو کتنی بری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن اس کے دانت کتنے صاف ہیں، سفید ہیں۔ تو مردار کتے کے اندر انہیں بدبو نظر آئی، خوبی کمی کی طرف توجہ کی، لیکن اس کمی کی توجہ ہٹاتے ہوئے آپ نے تعریف کے جملے کہہ دیے کہ تعریف یہاں کا پہلو بھی نکال لیا، اور کیا کہا؟ ما احسن بیاض اسنانہ، ارے تم بدبو دیکھ رہے ہو یا اس کی دانتوں کی صفائی دیکھو، دانت کتنے سفید نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے دیکھنے کا، ہم دیکھ کس طریقے سے رہیں کسی کو۔ اگر آپ محبت کا چشمہ لگا لیں گے تو خوبیاں بھی خامیاں بھی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور نفرت کا چشمہ لگا لیں گے تو جو خوبیاں ہیں وہ بھی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہر ایک کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس کو اس لیے پیش کیا کہ اگر بڑوں کے اندر کوئی بھی آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کی اصلاح کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے چھوٹوں کو ہوتا ہے، اور چھوٹے کوئی بھی عزت نفس ہے، حضرت نے فرمایا۔ ہاں چھوٹے کو اگر آپ ذلیل کرنا چاہیں تو سمجھ جاتا ہے یہ ذلت ہے میری، وہی بے عزتی سمجھتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کا طریقہ بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے سمجھائیں، آپ کی نیت اس کی بے عزتی کی نہ ہو، کیونکہ ہر ایک کی جو ہے رسپیکٹ ہوا کرتی ہے، عزت ایگو ہوا کرتی ہے، اس کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ہمارا ذکر جو چل رہا تھا وہ ماں باپ کے حقوق کا چل رہا تھا، اس کے ضمن میں یہ بات ہماری آئی۔ اسی طرح
ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ زیادہ قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں لینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اب وہ دعا تو دے گا نہیں بھائی، ظالم کے لیے دعا کرے گا؟ اتنا تو اس کا، وہ تو نبی کی شان تھی بھائی، ظلم کیوں دعا میں بھی؟ آج تو یہ نہیں کسی پہ ظلم کریں گے تو اس کا اشارہ کیا ہے؟ بد دعا۔ وہ کچھ کر تو سکتا نہیں، آپ نے زمین پہ قبضہ کر لیا، آپ رتبے والے ہو، منصب والے ہو، عہدے والے ہو، تاور والے ہو، طاقتور ہو، آپ نے زمین ہتھیا لی، اب اس کی محنت کی کمائی تھی، اس کے دل سے آہ نکلی، تو سرکار نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، اس کی آہیں اثر کرتی ہیں، منٹوں میں عزت والے ذلت والے بن جاتے ہیں، دولت والے جو ہیں فقیر بن جاتے ہیں۔ ہاں، لہذا مظلوم کی جو ہے بد دعا سے بچو۔ دوسری بات آئی تو آپ نے فرمایا مسافر جو سفر پر جا رہا ہے تو اس سے اپنے لیے بھی دعا کروائیے، اس کی دعا جو ہے بہت مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے تو فرمایا اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا بہت کارگر ہے، اور اس کا کئی حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے کہ آپ جو ہے ماں باپ کی جو دعا ہے وہ اولاد کے لیے بہت کارگر ہوتی ہے۔ اب ہم جو ہے اپنی کامیابی کے لیے، نوکری کے لیے یا فلاں چیز کے لیے سب سے دعائیں کرواتے ہیں، کروانا چاہیے، دعا کی ہر ایک کو ضرورت، ہر ایک کو حاجت ہے، کوئی اس سے مستغنی نہیں۔ سرکار نے دعا کے تعلق سے یہاں تک فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، وہ تقدیر تک بدلتی ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا بہت اثر انداز ہے، اور آج ہم سب کی دعائیں لیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو درگاہوں پہ بھی جا رہے ہیں، اپنے پیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، استادوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، فلاں سے بھی کہہ رہے ہیں، حاجیوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی جنت جو بوڑھی ماں ہے جو گھر میں بیٹھی اس سے نہیں کہتے، ان سے بھی کہنا چاہیے، ان کی بھی دعائیں لینا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی آئے، حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا یہ ان کے والد ہیں۔ تو سرکار نے ان کا حق بیان کرتے ہوئے آج تمہارے والد ہیں تو پھر ان کے سامنے جو ہے ان کے آگے آگے مت چلا کرو، لا تمشی امامہم، یہ ان کا ادب ہے، ان کے آگے مت چلو، ان سے پہلے مت بیٹھو، ان کی کسی بات پر اف مت کہو، ان کو جو ہے جھڑکو مت، ان کا ادب و احترام کرو۔ اب یہاں سے آپ حقوق بھی معلوم ہو رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب کتنا ہے، اور یہ حضور نے کر کے دکھایا ہمیں۔ آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا، سب جانتے ہیں۔ جب یہ حضور سے ملاقات کے لیے آئیں تو حضور ادباً کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ سید الانبیاء، سید الملائکہ، وہ نبی کھڑا ہو رہا ہے تعظیم کے لیے جس کے طلبوں پر جبریل امین اپنی آنکھیں مل رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے آپ، جو رب کا محبوب ہے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دی اور ان سے کہا کہ آپ بیٹھیے، اور بتایا یہ میری والدہ ہیں۔ تو حضور نے کر کے دکھایا کہ والدہ کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جب اولاد جو ہے کمانے لگتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے مال پر اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، والدین کا جو حق ہوا کرتا ہے اولاد کی تربیت میں صرف بلوغت تک ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تو ماں باپ کے ذمے شریعت نے یہ حق رکھا ہے کہ اسے پڑھائیں گے بھی اپنی حیثیت کے بطور، اسے کھلائیں گے بھی اس کی کفالت کی۔ بالغ ہونے کے بعد باپ پر کوئی حق نہیں ہے بچوں کو پالنے کا۔ اب اگر وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو یہ احسان پر احسان ہے۔ شریعت نے ذمہ داری کب رکھی ہے؟ جب آپ تک آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں، آپ کی عمر جو ہے 14-15 سال نہیں، یہی تقریباً عمر ہوا کرتی ہے، اس وقت تو باپ آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں، کپڑوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، کھانے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن جب بالغ ہو گئے تو تمام حقوق آپ کے ختم ہو گئے۔ اب باپ کے حق میں، باپ کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ باپ سے کہہ دیں کہ بھئی میرا حصہ دو، کائے کا حصہ دو گی؟ آپ کیا کمایا ہے آپ نے؟
کوئی حق نہیں ہے باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا۔ مرنے کے بعد شرعی طور پر ہوگا، جب تک باپ حیات ہے وہ اپنے کل مال کا مالک مختار ہے، وہ چاہے ہبہ کر دے، وہ چاہے کسی کو دے دے، بیچ دے۔ اولاد کو حق نہیں ہے ٹوکنے کا، وہ کہہ لاؤ ہمارا حصہ، ہماری اپنی زندگی، تمہارا حصہ کیسے ہے؟ تمہارا پالنا پوسنا یہ خود احسان۔ تو اگر بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر آپ کے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گھر میں رکھ رہے ہیں اپنے، تو ان کا کیا ہے؟ یہ مزید احسان ہے۔ چاہے جائے کہ آپ انہی کے گھر سے انہی کو نکالتے، یہ ظلم پر ظلم ہے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ آپ کو نکالتے، کہ اب آپ پر نکل آئے، اڑنے قابل ہو گئے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، اب ہمارا گھر چھوڑیے، اپنا گھر اپنے پیسے سے کمائیے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ چاہے جائے کہ انہی کے گھر سے، انہی کی ملکیت سے آپ جو ہے انہی کو نکال دیتے ہیں۔ کس کے گھر سے نکالتے ہیں؟ ماں باپ، ماں باپ کا ہی گھر ہوتا ہے، انہی کی ملکیت ہوتی ہے، آپ کی ملکیت تو ثابت نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ لیکن ماں باپ کا اولاد کے مال میں کتنا حق ہے؟ اگر آپ نے نوکری کری، آپ نے اپنا گھر بنایا، آپ کا بینک بیلنس ہے، تو اس میں ماں باپ، وہ تمام ماں باپ کی ملکیت ہے۔ ایک حدیث میں آیا، ایک باپ نے، ایک بیٹے نے شکایت کی کہ یہ میرے مال سے میرے والد فلاں چیز لے لیتے، بغیر پوچھے لے لیتے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، لہذا وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرے، باپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی مال میں جو ہے کس کا حق ہے؟ باپ کا حق ہے۔ اور اولاد کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے دیکھیے آج بالکل اس کا برعکس معاملہ ہو گیا ہے۔ بیوی کے کہنے سے ماں باپ کو نکال دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا یہ دیکھیے، سرکار نے یہ فرمایا اگر کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا لیکن اس کی عادتیں، خصلتیں شرعی طور پہ غلط ہے، ماں باپ حکم دے رہے ہیں کہ اسے طلاق دے دو، تو اب بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے طلاق دے، یہ حق ہے ماں باپ کے حق کی پاسداری کے لیے۔ کیوں؟ اتنا بڑا حق ہے، لیکن آج معاملہ الگ ہے، وہ طلاق ماں باپ کو دے دیتا ہے، ماں باپ کو نکال دیتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو ماں باپ کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے حقوق سے بچے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکے۔ اور یہ خیال شریعت نے، چاہے ماں باپ کسی عمر کے ہوں، نوجوان ہیں یا ادھیڑ عمر ہیں، ادب لازم ہے، لیکن بڑھاپے کی حالت میں جو ہے یہ مزید حقوق بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، جو ان کی قوتیں ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں، ایک بات کو 10 بار کہہ رہے ہیں، 10 بار کہہ رہے ہیں، تو آدمی کو چڑنا ہے، اس وقت خیال رکھنا ہے اپنے اوپر، سمجھے؟ اگر یہ پیشاب پخانہ بھی ان کا دھونا پڑے تو دھو، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے تمہارا پیشاب پخانہ دھویا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام چیز بھول جاتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو پرانی چیزیں سب بھول جاتے ہیں کہ کتنی راتیں انہوں نے جو ہے آپ کے آرام کے لیے جاگ کر گزاری، بخار آ جائے آپ کو تو کتنی راتیں ہماری والدین نے ایسی خراب کی، ہر وقت آپ کا خیال ہے، آپ کے اوپر بخار ہے تو نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، زندگی سکون سے چل رہی ہے، ہر وقت دعائیں کر رہی ہیں۔ یہ کب محسوس ہوگا آپ کو؟ جب آپ صاحب اولاد ہوں، جب آپ کی اولاد ہوگی تب پتہ لگا ارے اتنی پریشانی، اتنی معاملات ہیں، اور اس وقت آپ کے والدین گزر چکے ہوں عام طور پر، یا ہوں گے تو پھر احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنی خدمت کی ہوگی، کیونکہ ایسی ہم جوان نہیں ہو گئے، ایسی یہ مقام نہیں مانگا۔ لیکن انسان جو ہے وہ نسیان ہے، اس کے اندر بھول جاتا ہے پچھلے احسانات۔ اسی لیے ایک صوفی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیے رحمان میں اور انسان میں ایک واضح طور پہ فرق ہے۔ رحمان اور وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ ویسے تو بہت فرق ہے، لیکن انہوں نے ایک سامنے کی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ کی شان یہ ہے، رحمان کی شان یہ ہے کہ آپ 99 گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد ایک بار توبہ کر لیں اور اس کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ جو توبہ کو دیکھے گا اور 99 خطائیں معاف کر دے گا، وہ رحمان ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ 99 بھلائی کر لیں، 99 بھلائی کر لیں، ایک آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کی نظر غلطی پہ رہے گی، اس غلطی کی بنا پر رشتے ختم ہو جائیں گے، 99 احسانات بھول جائے گا۔ یہ آئے دن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بڑے بڑے ہم کام خیر کے کر لیتے ہیں، لیکن ذرا سی غلطی ہو گئی، اس غلطی سے صرف نظر کرنے کو تیار نہیں،
اس سے درگزر کرنے کو تیار نہیں، اسی پہ فوکس رہے گا، تم نے یہ کیا کیوں، اور اس بنا پر اپنے پورے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے آپ محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، برگزیدہ بننا چاہتے ہیں، تو بندوں کے حق ادا کیجیے، اور بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق جو ہے ماں باپ کا ہے، اور ایک اعتبار سے جو بندوں کے حق ہیں وہ اللہ کے حق سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ اعتبار کیا ہے، وہ زاویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حقوق معاف کر دے گا، وہ مختار ہے، وہ ایک نیکی آپ کی پسند آ گئی، ایمان پسند آ گیا تو ساری زندگی گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو وہ معاف نہیں ہوگی جب تک بندہ نہ معاف کر دے، اور قیامت کے دن بندہ معاف نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے، وہاں معافی نہیں ہوگی، معافی کے دروازے یہاں کھلے ہوئے۔ اسی لیے سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ سے سوال کیا، اے صحابیوں یہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ غریب، محتاج، تنگ دست مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، لا درہم لہو ولا دینار لہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دولت نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا دنیا کے مفلس کی بات نہیں کرو، آخرت میں مفلس کون ہوگا؟ تو فرمایا لا صلاۃ لہو ولا زکوٰۃ لہو ولا صدقۃ لہو، جس کے پاس نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ نمازیں ہوں گی، نہ صدقات ہوں گی، نہ عبادات ہوں گی، نہ حج و قربانی ہوگی، یعنی دنیا سے یہ نیکیاں لے کر نہیں گیا ہوگا، وہ محتاج ہوگا، کیونکہ وہاں تو درہم دینار چلیں گے نہیں، وہاں تو عبادتیں چلیں گی۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، ایک شخص وہ ہے جو مفلس ہے، وہ کون ہے؟ نمازیں بہت پڑھ کے گیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں اس نے، زکوٰۃ بھی دی ہے، حج و قربانی بھی کی ہے، لیکن یہ عبادات کرنے کے بعد، محنتیں کرنے کے بعد مفلس ہوگا، یہ عبادتوں سے چھن جائیں گی۔ دیکھیے اب سوچیے، محنت آپ کریں، پورے دن مزدوری آپ کریں، اور جب مزدوری ملنے کا وقت آئے تو کوئی اور لے جائے تو کیا ہوگا آپ کے دل میں؟ کیا گزرے گی؟ 30 دن بھوکا پیاسا رہے ہیں آپ رمضان میں، 30 روزے رکھے ہیں آپ نے، اور زندگی کے 40 سال ملے تو 40 سال کے روزے رکھ لیے آپ نے بلوغت کے بعد، 70 سال آپ کو ملے تو 50 سال کے روزے رکھ لیے، 55 سال کے روزے رکھ کے زکوٰۃ دی ہے اپنی گاڑی کمائی کی، آپ نے جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے سردیوں کے اندر، نمازیں پڑھی ہیں، پوری زندگی شریعت کی پابندی میں گزاری ہے، اتنی اللہ کے حق ادا کریں آپ نے، کتنی محنتیں کی ہیں، اور قیامت میں اس کا صلہ نہ ملے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ شخص تمام اللہ کے حق ادا کر کے گیا ہوگا، لیکن کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کی نافرمانی کر دی، تو یہ ظلم کر کے گیا ہوگا۔ اب بندے جو ہیں قیامت میں اپنا حق کا مطالبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ عدل کا دن ہے، مالک یوم الدین، بدلے کا دن ہے وہ، تو اللہ تو عدل دلائے گا۔ سینگ والے جانور نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اس کا ہی بدلہ ہوگا، تو بھی انسان کا کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا بھائی تمہارے ساتھ انہوں نے تھپڑ مارے تھے، بے عزتی کی تھی، لاؤ اس کی نمازوں کی لے، نمازیں تم لے لو۔ تمہارے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے وہ زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، لو تم روزے لے جاؤ اس کے روزوں کے لیے۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور حق اب بھی باقی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا چلو بھائی تم لوگ اپنی بدیاں ایسے دے دو، اپنی برائیاں ایسے دے دو، گناہ ایسے دے دو، اب وہ دوسروں کے گناہ ایسے دے دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر مفلس دیکھنا ہے تو یہ مفلس ہے کہ محنت سب کر کے گیا ہے لیکن اس کے باوجود مفلس ہے۔ اگر ہم کسی بھائی سے حسد کر رہے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اگر ہم اس کی خیر خواہی نہیں چاہ رہے ہیں تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، اور ان میں بندوں میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ سے شروع ہو کر عام بندوں تک آپ جائیے، بندوں کے حقوق کا خیال سب سے زیادہ رکھیے، سمجھے؟ اسی لیے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی کا تقویٰ طہارت دیکھنا چاہتی کہ یہ متقی پرہیزگار ہے تو نمازوں کو مت دیکھو، روزوں کو مت دیکھو، بلکہ اس کے معاملات کو دیکھو کہ زبان کا آدمی کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث مشکوٰۃ شریف میں گزری ابھی چند دن پہلے میں پڑھا رہا تھا، تو انہوں نے اس میں حدیث میں یہ آیا کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال،
بہت کم ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے ہمیں تقریر کی ہو، خطاب کی ہو، یہ جملے نہ کہا ہوں۔ یعنی اکثر و بیشتر حضور جب تقریر کیا کرتے تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو اس میں یہ جملے ضرور شامل ہوا کرتے تھے۔ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، مگر یہ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، ارے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں۔ بتائیے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، جو ہمارے معاشرے میں خیانت سے آج بدل چکا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ ولا عہد له ولا دین له لمن لا عہد له، اور جو زبان کا باوفا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس کا دین نہیں ہے۔ آج اس چیز کو ہم لے کر اپنے معاشرے میں تلاش کریں، سوسائٹی میں تلاش کریں، تو امانت دار ملنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعد میں زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ انگلیوں پہ شمار کریں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا آپ تو امانت دار ہیں، لیکن بعد میں آپ انگلیوں پہ دیکھیں کوئی امانت دار مل جائے گا کہ ہاں فلاں محلے میں ایک شخص ہے، وہ بڑا امانت دار ہے، وہ زبان کا پکا ہے، قول کا فتح ہے۔ لیکن اب دور آ گیا ہے کہ محلے کیا آپ شہر میں تلاش کرو گے تو انگلیوں پہ بھی نہیں مل پا رہے ہیں لوگ جن کے پاس آپ اپنا پیسہ رکھ دیں۔ کیا پتہ اپنا سگے رشتہ دار خیانت کر لیں۔ اور صرف پیسوں کی خیانت نہیں ہوتی، خیانت کا معاملہ بہت وسیع ہے، لیکن معاملات ہم مسلمانوں کے خراب ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کرنا یہی اسلام نہیں، بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارنا ہے، تب کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بندوں کے بھی حق ادا کریں، اور دین کی دعوت کا کام ہم بڑے اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ کریں، اور اس کا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔